نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت میں آج ہم ان شخصیات کے بارے میں دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر درجہ محبت کرنے والی تھیں اور اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار تھیں، اور ان شخصیات کے بارے میں بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے اور تلواروں کی جھنکاروں اور خوف کے باوجود آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عمدہ طریقے سے تکمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانت قریش مکہ کو واپس لوٹا کر آنے کا حکم دیا تھا۔ خیبر کی جو قوت اور طاقت تھی، اس کے باوجود اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح اور کامیابی صرف اللہ کی مدد اور اس میں حضرت علی کی بہادری نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ خیبر کی جنگ سراسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی داستان بھی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی فاقے پر گزاری اور بیت المال کا مال ہمیشہ امت مسلمہ میں تقسیم کیا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی جو انہوں نے دیکھی اور اپنائی۔ شہید کی موت اور شہید کے خون سے ہی دین کی بنیادوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اسلام کی سرسبزی اور شادابی کا انحصار ہی شہادت پر ہے۔ حضرت حارثہ بن ابی حالہ کی شہادت کا تذکرہ، یہ شہید اول کہلاتے ہیں۔ ان کو خبر ملی کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آپ نے بارگاہ رسالت سے شہید اول کا خطاب حاصل کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کی سختی، دھوپ اور پیاس کی اذیت برداشت کرنا پڑی، اور یہی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت تمام تکالیف سے بڑھ کر ہے، اور شہادت گاہ کی طرف انہیں بلایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شوق سے اس طرف چلے کہ ساری امت مسلمہ ان کی جرأت اور دلیری کو یاد کرے گی۔ جب ان کو قتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کی شرط پر ان کو جان کی ضمانت دی گئی، لیکن ان کو کیا معلوم کہ ایسے جانثار آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی متاع حیات نچھاور کر دیں، لہٰذا انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور خود موت کو گلے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنے خون سے داستان محبت قائم کی اور ایمان کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی شان سے مقتل پر پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ آپ کو جب مقتل گاہ لایا گیا تو پوچھا گیا، کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دیا جائے؟ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں پر خوف چھا گیا۔ حضرت انس بن مالک کے چچا ابن نضر تک یہ خبر پہنچی تو وہ یہ کہتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ 80 سے زیادہ زخم سینے پر کھائے اور شہید ہو گئے۔ پھر جب حضرت کعب بن مالک نے یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں تو تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام نے دشمن کے سارے وار اپنے جسم پر کھائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن نبی کے بارے میں دریافت فرمایا تو ایک صحابہ ان کو ڈھونڈنے نکلے۔ شہداء اور زخمیوں کے درمیان ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچے تو ان سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خبر لانے بھیجا ہے۔ تو اس پر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا سلام عرض کرنا۔ یہ جو تمنائیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، جوان، عورتوں میں اور یہاں تک کہ بچوں میں بھی یہی جذبہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دیں۔
یہ شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے امتی ان کے لیے جی جان سے ان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بچے کی بھی غیرت اس معاملے میں تیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ذرا سی گستاخی کرے تو اس کو مرنے مارنے پر اتر آئے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کا واقعہ ہی دیکھیں کہ بدر کے معرکے میں انہوں نے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا دشمن کی صفوں میں گھس کر کام تمام کر دیا۔ خواتین بھی جانساری میں پیچھے نہیں رہیں۔ حضرت سمیہ پہلی مسلمان شہید خاتون تھی۔ شہید اول خاتون کا لقب دیا گیا۔ اس دوران میں عورتیں بھی جانساری کے جذبے میں مردوں سے کمتر نہیں تھیں بلکہ اس راہ میں پیش تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر اپنے شوہر یاسر کو اور اپنے صاحبزادے عمار کے ساتھ ایمان لانے والوں میں حضرت سمیہ شامل تھیں۔ اسلام لاتے ہی اس خاندان پر مصائب اور مشکلات کی جو یلغار ہوئی، اس کی بہت دردناک داستان ہے۔ دین اسلام قبول کرنے کے جرم میں انہیں تپتی ہوئی دھوپ میں گھسیٹا گیا، لیکن وہ اس حال میں بھی ثابت قدم نکلے تو اس پر ابو جہل بوکھلا اٹھا۔ طیش میں آ کر اس نے ستم زدہ خاتون کو مارا جس سے ان کی شہادت ہو گئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں۔ حضرت خنسا اردو ادب و شاعری میں جو مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں وہ اہل نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ زمانہ جہالت میں اپنے عزیز بھائی کی وفات پر یہ مرثیہ لکھا کرتی تھی۔ وہ ادب کا حصہ ہے۔ مرثیہ کے کلام میں اتنا درد تھا کہ جو محسوس ہوتا تھا کہ ان کو اپنے بھائی کی وفات کا کتنا غم تھا۔ صبح و شام وہ اپنے بھائی کی وفات کے صحنے پر ماتم کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی ڈوبی کہ اس کے بعد انہیں کسی کا غم نہ رہا۔ جنگ کے قادسیہ میں آپ کے تینوں بیٹے کٹ کر شہید ہو گئے، اور جب آپ کو خبر ملی کہ بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے تو خوشی سے یہ کہتے ہوئے چیخ اٹھی، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے میرے بیٹوں کو شہادت سے سرفراز کیا۔ حضرت عمارہ نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو بہادری دکھائی اور جو زخم کھائے اور اس کے باوجود ثابت قدم رہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمارہ تو نے تو مردوں سے بڑھ کر بہادری اور دلیری دکھائی، جتنی طاقت تجھ میں ہے کسی اور میں کہاں۔ آپ نے خود ان کے زخموں پر پٹی بندھوائی اور پوچھا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں آخرت میں آپ کے قدموں میں جگہ نصیب ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہنے لگی کہ اب دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آخری دم تک دشمنوں کے خلاف لڑنا۔ اب ہم پاک و ہند کے کچھ ایسے شخصیات کو بھی دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی تھیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مولانا محمد علی جوہر بر صغیر ہند میں آزادی کی جدوجہد میں مولانا محمد علی جوہر کا جو کردار ہے اسے سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت جو انہیں تھی، اس کی بدولت ہی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جذبے نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس عقیدت کی بنا پر برٹش امپائر اور ان کی کورٹس کے رعب و جلال بھی اس عاشق رسول کے جذبے میں آڑے نہیں آ سکی۔ یہ 1921 کا واقعہ ہے کہ محمد علی جوہر اور دوسرے مسلم رہنما کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور ان کا مقدمہ ایک انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے انگریزی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک مسلمان سب سے پہلے اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کا وفادار ہے، اور اس دین کے مطابق ہر مسلمان پر برطانوی فوج میں ملازمت حرام ہے۔ اس تاریخی خطاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اولین چارٹر کا حوالہ دے رہے تھے۔ اس پر مولانا اور عدالت کے ممبرز کی جو آپس میں بات چیت ہوئی وہ بڑی ایمان افروز ہے، اور اس سے آپ کی اللہ کے نبی سے عقیدت، احترام اور محبت ظاہر ہوتی ہے۔ مولانا نے طیش میں آ کر کہا کہ میں اپنے پیغمبر کی بات ضرور کروں گا۔ آپ اپنے الفاظ واپس لو، اور بڑے غصے سے کہا کہ خبردار، جو شخص میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کے بعد تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مولانا غصے سے گرج رہے تھے۔ جج نے کسی کو بلا کر کہا کہ مولانا کو یہاں سے ہٹا دو، لیکن مولانا کے غصے اور جلال کو دیکھ کر اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ قریب آتا۔ مولانا غصے سے بولتے چلے گئے اور مغلوب ہو کر ان کا چہرہ آنکھوں سے تر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں بول سکے۔ علامہ محمد اقبال کی تو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعہ سے بری پڑی ہے۔ شاعری اپنے معراج کمال پر پہنچ کر ان کی ذات پر ختم ہوئی ہے، اور یہ شاعری حرف بحرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
کا اظہار ہے۔ ایک دن علامہ اقبال کے گرد ان کے عقیدت مند جمع تھے اور مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے میں کالج کے طلباء کا ایک گروپ بھی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور گفتگو کے دوران ایک ایسا طالب علم جو جدید تعلیم سے زیادہ متاثر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صاحب کہہ کر لے لیا۔ بس پھر علامہ غصے سے کانپنے لگے، چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، اس سے میرے سامنے سے نکال دو، اس کو میرے آقا کا نام لینے کی تمیز نہیں۔ اور پھر آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ گئی اور بہت دیر تک ان پر غم و غصے کی کیفیت طاری رہی۔ اس بات کا تذکرہ حیات اقبال میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ 1935 میں اقبال نے قادیانیت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور پنڈتوں کے خلاف تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اسے مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دینے کا جو مطالبہ کیا، اس کی تہ میں بھی یہی جذبہ رسول کار فرما تھا۔ اس کی تصدیق ان کے نامور فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال بھی اپنی کتاب میں کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس تحریک کے خلاف مکمل نظریہ قائم کیا۔ علامہ اقبال کی محبت اور احترام کا جذبہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اپنی عمر کے آخری دنوں میں اس وجہ سے مضطرب اور پریشان رہنے لگے کہ کہیں ان کی عمر رسول اللہ سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ لہٰذا علامہ اقبال کے قریبی دوست حکیم احمد شجاع لکھتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے علامہ کو بہت فکر مند دیکھا تو پوچھا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ علامہ اقبال کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، احمد شجاع، میں یہ سوچ کر بہت پریشان ہوں کہ کہیں میری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آخر علامہ اقبال اس ڈر سے کہ کہیں عمر کے معاملے میں کہیں بے ادبی سرزد نہ ہو جائے، اپنے آقا کی عمر سے پہنچنے سے پہلے ہی 61 سال کی عمر میں جان فانی سے کنارہ کر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ رحمت میں پہنچ گئے۔ جیسے اقبال نے اپنی ساری عمر اپنی شاعری سے عشق رسول کا درس دیا، اسی طرح اپنی جان دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا پاس رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کو شاعری کے آئینے میں ایسا عکس عطا کیا کہ انسان آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر اور دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اپنی ساری زندگی کائنات میں رسول اللہ کی محبت کو اجالا کرنے میں لگا دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہی تھا کہ غلامی میں ڈوبی ہوئی قوم کو غفلت سے نکال کر ہندو اور برٹش جیسی قوتوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور آخر نہ صرف آزادی سے ہمکنار ہوئے بلکہ پاکستان کی صورت میں ایسی عظیم اسلامی سلطنت حاصل کی جسے موجودہ دنیا کی سپر پاور بھی جھکا نہیں سکی۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی سربلندی کے لیے سب کیا۔ اگرچہ محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور قائد اعظم باقاعدہ کسی دینی درسگاہ سے فارغ نہیں تھے بلکہ ان کی عمریں دانشگاہوں اور صنم قدوں میں گزری تھیں، لیکن ان کے علم اور دانش کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جو مرتبہ حاصل ہوا وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ہے۔ تاریخی پس منظر ہے۔ 1875 کی جنگ کے بعد مسلمان بہت برے مشکل حالات سے گزر رہے تھے اور دوسری قوموں کا مقصد مسلمانوں کو سیاسی، مالی اور دوسری چیزوں میں کمزور کر کے ان کو دین سے دور کرنا تھا کہ وہ دین سے منحرف ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی جا رہی تھی۔ شودھی سنگٹن اور آریہ سماج جیسے فرقہ پرست تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف عمل میں تھیں۔ ان کے لیڈر نہ صرف مسلمانوں کے کلچر اور عقائد کا مذاق اڑا رہے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر رہے تھے۔ اس وجوہات کی بنا پر برصغیر کے مسلمان قدرتی طور پر سخت مشتعل تھے۔ اس دور کے آریہ سماج کے لیڈر سوامی دیانند نے ایک دل آزار کتاب ستیارت پرکاش لکھی جس میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گھٹیا حملے کیے اور اس کے خلاف مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا۔ پہلے تو برٹش گورنمنٹ خاموش تماشائی بنی رہی، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ نے اس کتاب کو ضبط کرنے کا حکم دیا۔ اسی سوامی دیانند کے ایک چیلے ایڈیٹر پرتاپ نے پنڈت لال نے فرضی نام سے ایک اور کتاب شائع کی اور اس میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کی، اور رنگیلا رسول کے نام سے ایک اور کتاب لکھی اور لاہور کے ایک بدو کتاب فروش راج پال نے اس کتاب کا اشاعت کا کام کیا اور 1923 میں وہ کتاب چھپ کر بازار میں آئی۔ مسلمانوں میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑی اور مسلمان سربراہوں نے اس کتاب کو فوراً ضبط کرنے اور نشر نہ کرنے کا کہا اور راجپال کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ لاہور کے ایڈیشنل مجسٹریٹ نے مجرم کو 6 ماہ قید کی سزا دی۔ اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ اس وقت ہندو سپریم کورٹ میں جج تھا اور شادی لال جیسا چیف جسٹس
جس نے راجپال کو بری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کتاب کی عبارت چاہے جتنی ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو، بہرحال اس سے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس فیصلے نے مسلمانوں کے غضب کو اور بڑھا دیا اور اس دور کے مسلمان ترجمان نے اس غیر منصفانہ فیصلے کی سخت گرفت کی اور حکومت پر یہ واضح کیا کہ اگر اس فیصلے پر نظر ثانی نہ کی گئی تو اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے۔ مجرم مسلم پرنٹر پبلشر کو قید اور جرمانے کی سزا ملی، مگر اس کو مسلمانوں کی دل آزاری جیسے سنگین جرم پر رہائی کیوں ملی؟ مولانا ظفر علی خان خود حرکت میں آئے اور انہیں جیل ڈال دیا گیا۔ یہ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ ان کو وقت سے پہلے رہا بھی کرنا پڑا، جس پر مولانا نے ایک شہر جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ حکومت تک پہنچا دے، اور بڑی تنزیہ کار تھی ان کے شعر میں کہ حکومت سے سوال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، کیوں نکالا جیل سے مجھ خاماں برباد کو، کچھ تو رہنے دو بھی سسرال میں داماد کو۔ ادھر ابوالکلام آزاد بھی منفرد انداز میں حکومت کے خلاف احتجاج میں مسلمانوں کے ساتھ حکومت کی بے بسی پر تنقید کر رہے تھے۔ مسلمان اردو اور انگریزی اخبار میں مضامین لکھ رہے تھے اور دلیپ سنگھ کے فیصلے پر سخت غم و غصے کا اظہار کر کے ان کی برطرفی کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ انہی دنوں لاہور کی شاہی مسجد میں بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوا، جس میں مولانا محمد علی جوہر نے خطاب کیا کہ عزیزوں، میں کوئی وکیل یا قانون دان نہیں ہوں۔ قانون کے بارے میں جو سیکھا وہ عدالت کے کٹہرے میں بول دیا۔ میرا مشورہ ہے کہ آئندہ ایسے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اس قانون کو ہی بدلوا دیں، ہندوستان میں ایک مستقل دفاع کا انتظام یا مطالبہ کریں اور توہین رسالت کے جرم کی سزا واقعی مقرر کر دی جائے۔ اب تک کوئی مستقل سزا قانون میں موجود نہیں ہے جو اس ملک کے باشندوں کے فرقوں کی دل آزاری پر دی جائے۔ اس قانون کا خاکہ میں تیار کر دیتا ہوں اور اس میں ترمیم کر کے اسے ایوان میں منظوری کرا دی جائے۔ اور کسی بھی مذہب کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا آج ہندوستان میں جرم قرار دے دیا جائے۔ اور مسلمان اپنے بے باک قائد کی تقریر سن کر شاہی مسجد سے باہر نکلے تو جذبے سے بھرپور تھے اور غضب سے ان کی آنکھیں سرخ تھیں، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دفعہ 153 میں درج تھا کہ ہند ملک کے باشندوں کی دل آزاری پر سزا دی جا سکے، اور راجپال کو سزا ہونے کی بجائے بری کر دیا گیا تھا۔ پھر اسی جرم میں ایک اور مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا۔ اس مقدمے میں دلیپ سنگھ کی رائے کے خلاف ڈویژن بنچ نے فیصلہ دیا کہ دفعہ 153 اس لٹریچر پر بھی حاوی ہے جو فرقہ وارانہ فساد پھیلائے اور فساد کا باعث بنے، لیکن یہ فیصلہ مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر سکا۔ 1927 میں مولانا محمد علی جوہر کی تحریک پر مسلم اراکین مرکزی قانون ساز اسمبلی میں دفعہ 295 کا اضافہ کیا گیا اور اس کے مطابق مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کی سزا 2 سال مقرر تھی، لیکن بہرحال یہ بہت غیر مؤثر اور نامکمل قانون تھا، اس سے مسلمانوں کے دکھ کا مداوع نہیں ہو سکتا تھا۔ غازی خدابخش کا راجپال پر پہلا قاتلانہ حملہ۔ یہ 24 ستمبر 1927 کی بات ہے، جب وہ اپنے دکان میں کاروبار میں مصروف تھا۔ ایک مرد مجاہد خدابخش جو کہ اندرون گیٹ لاہور کا رہنے والا تھا، کشمیری خاندان سے تھا، اس نے راجپال پر تیز دھار چاقو سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، لیکن وہ بدبخت اسی وقت اپنی جان بچا گیا۔ غازی خدابخش کو دفعہ 307 کے مطابق گرفتار کر کے مجسٹریٹ لاہور عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت شروع ہوئی۔ غازی خدابخش نے اپنی صفائی دینے سے انکار کر دیا۔ راجپال دعوے دار تھا، اس نے بتایا کہ مجھ پر یہ حملہ مسلمانوں کے مذہب اور اصول کے خلاف کتاب لکھنے اور اشاعت کی وجہ سے ہوا ہے، اور حملے کے وقت ملزم چلایا تھا کہ کافر کے بچے آج تو میرے ہاتھ آیا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عدالت نے سوال کیا تو مرد مجاہد نے گرج کر کہا، میں مسلمان ہوں، ناموس رسالت کا تحفظ میرا فرض ہے اور میں اپنے آقا کی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر راجپال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے میرے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے میں نے اس پر حملہ کیا۔ اقرار جرم کے بعد غازی خدابخش کو 7 سال قید اور جس میں 3 سال قید تنہائی تھی سنائی گئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں غازی عبدالعزیز۔ غازی عبدالعزیز افغانستان سے اس راجپال کے خلاف نفرت کی آگ لے کر لاہور پہنچے۔ 19 اکتوبر 1927 کی رات راجپال کی دکان پر آئے۔ اتفاقاً اس رات راجپال کا دوست سوامی بیٹھا تھا۔ غازی عبدالعزیز نے اسے توہین رسالت کرنے والا سمجھ کر چاقو سے حملہ کر دیا اور اسے زخمی کر دیا، لیکن پولیس نے وہاں پہنچ کر انہیں گرفتار کر لیا۔ اسی مجسٹریٹ نے مقدمے کی سماعت کی اور 12 اکتوبر کو مرد مجاہد کو وہی سزا ملی جو خدابخش کو ملی تھی، اور اسے بھگت کر یہ دونوں غازی سرخرو ہو کر نکلے۔
حضرت عطا اللہ شاہ بخاری یہ ختم نبوت کے سلسلے میں بہت معروف شخصیت ہیں۔ ابھی یہ مسلمانوں کو قید اور پکڑ کا سلسلہ جاری تھا کہ اس وقت آتش خطیب اٹھے جنہیں دنیا حضرت عطا اللہ بخاری شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ حکومت کے ایوانوں میں اپنے خلاف بغاوت کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے لاہور کے ایوان میں دفعہ 144 دائر ہو گئی۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع بیرون دہلی دروازہ درگاہ محمد شاہ بن اوس کے احاطے میں ہوا۔ وہاں عطا اللہ شاہ بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناموس رسالت پر ایسی دل پذیر تقریر کی کہ سامعین دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ شاہ بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جہاں ایسی شخصیت کو عزت بخشے جس نے انسانیت کو عزت بخشی۔ آج ان کی عزت خطرے میں ہے، آج ان کی ناموس خطرے میں ہے۔ ان کی عزت اور ناموس پر ساری کائنات کو ناز ہے۔ آج حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہاری مائیں ہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ کفار ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ ارے دیکھو ام المومنین عائشہ صدیقہ کہیں دروازے پر تو نہیں کھڑی۔ یہ الفاظ دل کی گہرائیوں سے ایسے جوش اور ولولے سے نکلے کہ سامعین کی نظریں اچانک دروازے کی طرف اٹھ گئیں اور ہر طرف سے آہ پکار کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، تمہاری محبت کا یہ عالم ہے کہ عام حالات میں تم کٹ مرتے ہو، لیکن آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپنے کی ضرورت ہے، آج خدیجہ اور عائشہ پریشان ہیں، بتاؤ تمہارے دلوں میں ام المومنین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آج حضرت عائشہ تم سے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہی عائشہ جنہوں نے رسول اللہ کو وصال کے وقت مسواک چبا کر دی تھی۔ اگر آج تم نے ان کے لیے جان دے دی تو یہ کم فخر کی بات نہیں۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے۔ باقی کا انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔